بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش نے آپ پر بہت ظلم کیے، لیکن ابو طالب ان کے مقابلے میں آپ کا دفاع کرتے رہے۔ لیکن جب قریش کی ریشہ دوانیاں بہت بڑھ گئیں اور ان کا رویہ نہایت جارحانہ ہو گیا تو ان سنگین حالات میں ابو طالب نے ایک دانش مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے جد امجد عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کے ذریعے وجود میں آنے والے دونوں خاندانوں کو جمع کیا اور کہا، میں آج تک اکیلا اپنے بھتیجے کی حفاظت اور دفاع کرتا رہا، اب تم سب مل کر یہ فریضہ انجام دو۔ عربی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہی تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے سبھی کافر اور مسلمان افراد نے ابو طالب کی تجویز قبول کر لی۔ صرف بدبخت ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جو سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ ادھر قریش بھی غافل نہ تھے۔ انہیں ابو طالب کی تدابیر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے اکٹھے ہونے کی متواتر اطلاعات مل رہی تھی۔ اب ان کے لیے قتل کے منصوبے پر عمل کرنا آسان نہ تھا۔ انہوں نے ایک اور تدبیر سوچی۔ یہ ظلم و ستم کی ایک ایسی تجویز تھی جو اب تک کی تمام کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ مشرکین وادی محصب میں جمع ہوئے اور طے کیا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کا سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ ہم ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ لین دین کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے اور نہ ہی بات چیت کریں گے۔ ان سے ہمارا یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے۔ یہ ظالمانہ فیصلہ باقاعدہ دستاویز کی شکل میں لکھا گیا، جس میں مندرجہ بالا تمام عہد و پیمان شامل تھے۔ صلح کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور عہد کر لیا گیا کہ وہ بنو ہاشم کی طرف سے صلح کی کسی بھی پیشکش کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ دستاویز ایک شخص بغیظ بن عامر بن ہاشم نے قلم بند کی تھی۔ اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس عہد و پیمان کے بعد اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا اور ابو لہب کے سوا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ شیب ابی طالب میں قید ہو گئے۔ شیب ابی طالب شہر سے ہٹ کر مکہ کے مشرق میں جبل حرا کے قریب ایک گھاٹی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان نے خرد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروخت کا سامان آتا تھا اسے مشرکین پہلے ہی سے لپک کر خرید لیتے تھے۔ اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی۔ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی، وہ بھی خفیہ طور پر پس پردہ۔ وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے اور انہی قافلوں کا سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے۔ لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا چڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ غریب محصورین کے لیے کچھ خریدنا محال ہو جاتا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور حکیم کو اس کی پھوپھی کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ گیہوں اسے دے آئے۔ ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا۔ اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب سب لوگ سو جاتے تو ابو طالب اٹھتے اور آپ کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اب تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ ان حالات پر پورے 3 سال بیت گئے۔ اس کے بعد محرم اور نبوت کے 10ویں سال میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کے خاتمے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کے خاتمے کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا ہشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں
چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔ زہیر کی ماں عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی۔ اس نے زہیر سے کہا، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ قابل رحم حال ہے جسے تم خوب جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً چل پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا، تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر ہشام متم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو عبد مناف کی اولاد تھے متم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی اور کہا کہ تم نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کی؟ یاد رہے کہ متم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ متم نے کہا، افسوس، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ متم نے پوچھا، وہ کون؟ ہشام نے کہا، میں۔ متم نے کہا، اچھا، اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، تلاش کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ متم نے کہا، اچھا، تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ یہ سن کر ہشام بن عمر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا۔ اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی متم سے کی تھی۔ اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ ہشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن امیہ، متم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا، اچھا، تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے ہشام زما بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اسے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے پوچھا، تم جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ ہشام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم صحیفہ چاک کر دیں گے۔ زہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ اس وقت ابو جہل مسجد حرام کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا، تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ اس پر زما بن اسود نے ابو جہل سے کہا، واللہ تم بالکل غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس پر راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد متم بن عدی نے کہا، تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر ہشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا، یہ بات رات ہی کو طے کی گئی اور اس کا مشورہ یہاں کی بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے لگا دیے ہیں جو ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر گئے ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں اس صحیفے کے عہد و پیمان چٹ ہو جانے کی خبر دی ہے۔ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، پھر تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اس پر قریش نے کہا، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو متم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمی کا اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام درج تھا صرف وہی جگہ محفوظ ہے۔ کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا، باقی سارا صحیفہ کیڑے ہڑپ کر گئے تھے۔ اس کے بعد صحیفہ چاک کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے۔ یوں مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھ لی اور یہ ظالمانہ سوشل بائیکاٹ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو دوستو، ان واقعات سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ میں کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ تو دوستو، ایسے ہی ایمان افروز اور سیرت النبی کے روشن واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔